بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ویسے تو گزشتہ تقریباً 3.5 برسوں سے پاکستان میں آئین اور قانون کے حوالے سے کوئی بات کرنا گویا کہ مذاق کرنے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی بہرحال کسی قسم کا جو پردہ تھا کوئی چھوٹا موٹا، وہ بھی گزشتہ تقریباً 96 گھنٹوں کے اندر مکمل طور پر گرا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور اس وقت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن۔ اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب 4 دن گزر گئے، ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس وقت پاک فوج کا سربراہ کون ہے؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لندن فرار ہوئے وزیراعظم چنتخب وزیراعظم شہباز شریف، جو کہ 96 گھنٹوں سے لندن موجود ہے، بحرین وہ پہنچے تھے، اور بحرین سے پرسرار طور پر گزشتہ 4 دنوں سے وہ لندن کے اندر موجود ہیں۔ وہاں پر انہوں نے 7 ٹیسٹ اپنے کروائے ہیں، 5 پرسرار ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی۔ اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، سینئر صحافی فخر الرحمان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جن کے عدالتی امور کے اوپر، آئینی قانونی امور اور عسکری امور کے اوپر، دفاعی امور کے اوپر جن کی گہری نظر ہے، اور انتہائی سینئر رپورٹر، سینئر صحافی فخر الرحمان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے نئے آرمی چیف کا نام فائنل کر لیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جڑواں شہروں کے اندر، راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر ایک بھونچال کی سی کیفیت ہے، اور اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اس حوالے سے جن کے درمیان اختلافات تھے، اگلے چند گھنٹوں میں کسی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں کہ پاکستان کا نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ معاملہ اب اس حد تک ہو چکا کہ یہ مزدور صحافی تو گزشتہ 4 دنوں سے اس قسم کی خبریں، معلومات اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے میڈیا گروپس نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی ہے۔ ہاں، یہ سوال ہے کہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال بات ضرور ہو رہی ہے۔ 2 اینگل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو پاکستان کے جو ہے وہ سب سے پرانے کریڈیبل اخبار ڈان نیوز کی سٹوری کو وہ اس وقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا بڑے انکشافات ہیں اس خبر کے اندر، اور پھر کس طرح سے جنگ گروپ جو ہے وہ موجودہ صورتحال کے اندر ایک بار پھر حکومت کی اور طاقتور حلقوں کی بیکنگ کی کوشش کر رہا ہے۔ انصار عباسی صاحب ایک مرتبہ پھر اسی قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں جس قسم کا کردار وہ ماضی کے اندر ادا کرتے رہے ہیں، یعنی کہ ایک خود ساختہ قسم کی ترجمانی کا، اور اب وہ پاکستانی عوام کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ حالانکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف خواجہ آصف صاحب کے آنے والے بیان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جی ہاں، ابھی تک نوٹیفیکیشن شروع نہیں ہوا، پروسیس شروع ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن کب ہوگا ان کے اس بیان کے اندر موجودہ آرمی چیف صاحب کا نام تک نہیں لیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ کیا عاصم منیر صاحب ہی اسی عہدے کو سنبھالنے جا رہے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کے، یا پھر کوئی نیا جو ہے وہ فوجی جرنیل اس عہدے کو سنبھالنے جا رہا ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب جن کی مدت 3 سالہ جو بیسک مدت 27 نومبر 2022 کو 29 نومبر 2022 کو ختم ہوئی ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ اہم ڈیڈ لائن گزر گئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ یہ باقر سجاد سید صاحب کی ڈان گروپ کے لیے خبر ہے۔ اہم ڈیڈ لائن گزر گئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ 29 نومبر کی اہم ترین ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد بھی حکومت کی جانب سے ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز CDF کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیے جانے پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ آرمی چیف کے منصب کے ساتھ یکجا کیا گیا یہ نیا عہدہ 27ویں ترمیم کے تحت تخلیق کیا گیا تھا، اور اب ختم شدہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جگہ لے رہا ہے، اور یہ عہدہ 27 نومبر کو باضابطہ طور پر ختم ہو گیا تھا، یعنی 27 نومبر کے بعد اس عہدے کے اوپر کوئی نہیں ہے وہ شخصیت جو کہ تینوں فورسز کے درمیان کوآرڈینیشن کرواتی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ، سرکاری ذرائع مبصرین کی توقع تھی کہ نئے ڈھانچے کے تحت CDF کا تقرر نامہ اسی موقع پر جاری کر دیا جائے گا، یعنی 27 نومبر سے پہلے۔ تاہم اس کے لیے پھر 29 نومبر کی تاریخ کو بھی
اہم سمجھا جا رہا تھا کیونکہ یہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ابتدائی 3 سالہ مدت ملازمت کے خاتمے کی تاریخ تھی۔ جی ہاں، یاد کیجئے اس مزدور صحافی نے 27 نومبر کے دن بھی آپ کے سامنے یہ ویڈیو کی تھی، آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ جناب اب کیا ہوگا رات 12 بجے گزر جانے کے بعد۔ قانونی ماہرین بعض یہ خیال کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نیا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا تو مدت ملازمت تکنیکی طور پر ختم سمجھی جا سکتی ہے۔ یہی وہ جملہ ہے کہ جس کو لے کر اس وقت شدید ترین بے چینی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بھی حکومت بھی منہ چھپاتی پھر رہی ہے، اور اس خبر کو اگر ہم یہیں پر روکیں تو اس پہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کی رات والے اس بیان کے بعد، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قیاس آرائیاں نہ کی جائیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن وقت آنے پر جاری کر دیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ قیاس آرائیاں نہ کی جائیں اور پروسیس شروع ہے اور نوٹیفیکیشن وقت آنے پہ جاری کر دیا جائے گا؟ اب تو رب کی ذات جانتی ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب آمنے سامنے تھے DGISI ندیم انجم صاحب کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر، عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ فیض حمید برقرار رہیں، باجوہ صاحب انہیں تبدیل کر کے ندیم انجم صاحب کو لانا چاہتے تھے۔ اس وقت بھی جو ایک بحران پیدا ہوا، تو بعد میں جب نوٹیفیکیشن بھی آیا، عہدہ سنبھالنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا، حکومت نے یہی کہا تھا، وفاقی حکومت نے، کہ پروسیس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ضابطے کی کارروائی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس پروسیس کو فالو کرنا ہوگا۔ اور پھر جب عاصم منیر صاحب کی اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی، ان کی تقرری کی سمری ڈاکٹر عارف علوی صدر مملکت کے پاس پہنچی تھی، تو وہ عمران خان صاحب کے پاس مشاورت کے لیے اس کو لے کر گئے تھے۔ اس کے بعد پروسیس مکمل کر کے انہوں نے دیا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا شہباز شریف اس سارے معاملے کے اوپر کوئی مشاورت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ انتہائی پراسرار طور پر دونوں بھائی کہاں موجود ہیں، کہاں غائب ہیں؟ اور بحرین کے دورے پر جاتے جاتے شہباز شریف صاحب کی آخرکار ایسی کیا طبیعت ان کی گڑبڑ ہوئی کہ جہاز کا رخ لندن کی جانب موڑنا پڑا؟ اور گزشتہ 4 دنوں سے، یعنی جمعرات کے دن سے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اور آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 1 دسمبر کا دن ہے، سوموار کا دن ہے پاکستان کے اندر، اور 4 دن گزر چکے ہیں، 96 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور رات والے اس بیان کے بعد خواجہ آصف صاحب کے آج اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ آج رات کسی وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس پہنچ سکتے ہیں اور اس پروسیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن وہ سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ سینئر صحافی فخر الرحمان صاحب نے آج سینئر صحافی صابر شاکر صاحب کے ساتھ گفتگو میں بھی بالکل اینڈ کے اوپر جب وہ کلوز کر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے یہ بڑی خبر بریک کی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ شہباز شریف صاحب نے نئے آرمی چیف صاحب کا نام فائنل کر لیا ہے، اور نئے آرمی چیف کا نام جو ہے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سرپرائز ثابت ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں، جن کی مدت ملازمت نئے سرے سے شروع ہونے جا رہی ہے، کیا وہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہی ہوں گے، یا ان کی جگہ پر کسی اور فوجی جرنیل کو، 4 سٹار فوجی جرنیل کو جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے؟ اب اسی دوران پاکستان کے سیاسی افق کے اوپر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے اندر تو ترمیم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن ایئر فورس اور نیوی ایکٹ کے اندر ترمیم نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نجم سیٹھی صاحب نے بھی اپنے ایک ٹی وی شو کے اندر کہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ ترمیم نہیں ہوگی تو یہ CDF میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ اس حکومت کی نااہلی ہے، جلدی میں کیونکہ سب کچھ کیا، بھول گئے کہ آرمی ایکٹ میں تو ترمیم کر دی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ کے اندر نہیں کی۔ اب وہ جو کوارڈینیشن ہے CDF کے ذریعے کیسے اور کیوں کر وہ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے حوالے سے موجودہ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے ذریعے کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ہم تو خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگانے کے اوپر غور کر رہے ہیں، چاہے یہ 2 ماہ کے لیے ہو یا زیادہ وقت کے لیے ہو، یعنی کہ وہ کارنر کرنا چاہتے ہیں، سہیل خان افریدی صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اندازہ ہو گیا انہیں اس بات کا کہ تمام تر آئینی قانونی آپشن سہیل خان افریدی صاحب نے استعمال کر لیے ہیں۔ سڑکوں پہ آنا بھی آئینی قانونی آپشن ہے، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی آپشن تھے وہ خطوط لکھنے سے لے کر درخواستیں دائر کرنے سے لے کر اور وہاں پر جا کر کہنے سے لے کر کہ جناب ہماری ملاقات آئین اور قانون کے مطابق کرائیں، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ اور اب جو واحد آپشن ہے وہ عوامی رابطہ مہم کے ذریعے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ اور اب یہ دعویٰ کر رہی ہے حکومت کہ جناب ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ KP کی حکومت جو ہے وہ وفاق کو، پورے ملک کو بند کرنے کا پلان
آگے چل کر دسمبر کے مہینے کے اندر جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم وہاں پر گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تاکہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب نہ ہو۔ اب اس دعوے کے پیچھے بھی کیا ہے، ان تمام تر چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا جوڑ کر۔ اس دعوے کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی اسی قسم کا خوف ہے جس خوف کے ذریعے پہلے کہ خوف کے پر قابو پانے کے لیے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، اس کے بعد اس خوف پر قابو پانے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی گئی، اب اس خوف پر قابو پانے کے لیے 28ویں آئینی ترمیم کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، اور ایک مخصوص مدت کے لیے۔ اس دوران ایک بڑی خبر ایک اور بھی آئی کہ بی بی سی کے نشریاتی ادارے نے نورین نیازی صاحب کی جو ایک ویڈیو جو کلپ جو نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل، مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل وائرل کر رہا تھا آپریشن سندور کے حوالے سے، جی کہ اگر مودی آپریشن سندور 2 کریں تو عمران خان صاحب کی رہائی یقینی ہو سکتی ہے۔ آج بی بی سی نے اسے جعلی قرار دے دیا ہے، کہا ہے کہ یہ اے آئی کے ذریعے یہ کلپ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اس کو اصل ویڈیو کے اندر جوڑا گیا، جعلی طریقے سے عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کی گئی جعلی ویڈیو بنا کے کہ یہ نورین نیازی نے بات کی، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اور ہم تو اپنے گزشتہ ولاگ میں شاید آپ کو بتا بھی چکے، ہم پوسٹ بھی کر رہے ہیں ایکس کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر ہی، یوٹیوب کمیونٹی کے اوپر بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے سال 2000 میں حسن نواز صاحب اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم سے درخواستیں کیا کرتے تھے عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کی رہائی کے حوالے سے، اور کہا کرتے تھے کہ انہیں فوج سے جان کا خطرہ ہے، آپ اس حوالے میں کردار ادا کریں۔ اس کا اپنا چہرہ اس قسم کا ہے، اور یہ الزامات لگاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے اوپر۔ صورتحال جناب اس وقت یہ ہے، جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس وقت کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ الرٹ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں، جی ایچ کیو میں اس وقت الرٹ ہے، اور یہ جو خبر ہے جس پہ قانونی ماہرین نے کہا تھا کہ اگر نیا نوٹیفکیشن جاری نہ ہوا تو مدت ملازمت تکنیکی طور پر ختم سمجھی جا سکتی تھی، لیکن آگے کہا جی 2024 میں پاکستان آرمی ایکٹ میں کی گئی ترمیم کے بعد سروسز چیز کی مدت ملازمت 5 سال کر دی گئی ہے۔ ترمیم میں شامل ڈیمنگ کلاس کے مطابق یہ قانون ہمیشہ سے ایکٹ کا تصور ہوگا اور 29 نومبر کی حد نہیں تھی، لیکن سیکیورٹی ذرائع رابطہ کرنے پر بتا رہے ہیں کہ جناب حکومت کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سی ڈی ایف کا منصب دینے کے لیے ایک نیا اور باضابطہ عوامی نوٹیفکیشن جاری کرنا ہوگا، چھپ چھپا کے نہیں، سیکیورٹی ذرائع نے رابطہ کرنے پر یہ بتایا ہے، یعنی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں رپورٹر، جو ڈان گروپ دعویٰ کر رہا ہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ سے سیکیورٹی ذرائع سے رابطہ ہوا ہے، وہاں پر بھی تشویش ہے، اس سلسلے میں خدشات ہیں کہ یہ کیوں ابھی تک جاری نہیں ہوا، اور ان کی جو خاموش توشیح ہے، جو ان کی خاموش توسیع کو جو جوڑا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جناب کہ پی ایف کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر اور آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی بھی یہ توثیق کی گئی تھی، نوٹیفکیشن نہیں ہوا، لیکن بہرحال نوٹیفکیشن کے اجراء میں تاخیر کو حکومتی سطح پر جاری اختلافات کی نشانی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ مزدور صافی جو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا نا 4 دنوں سے، اب ڈان گروپ وہی بات کر رہا ہے کہ یہ اختلافات ہیں حکومت کے اندر، نواز شہباز کے اندر، اور باخبر ذرائع کے مطابق اس وقت ایک اہم سوال یہ زیر غور ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے 5 سالہ مدت ملازمت، جس کو اب کہا جا رہا ہے کہ سی ڈی ایف جو ہی بنیں گے ان کی مدت ملازمت وہیں سے شروع ہوگی، اس کا آغاز کس تاریخ سے ہوگا؟ آیا یہ نومبر 2022 سے ہوگا جب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے عہدہ سنبھالا تھا، اگلے 5 سال نومبر 27 تک جائے گا، یا پھر نئی قانون سازی 2025 سے ہوگا؟ کیونکہ نئی قانون سازی کے بعد عام طور پر یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ آج احمد بلال جو ہے وہ محبوب، اس قسم کے کچھ دیگر ایسے تجزیہ نگار جو کہ حکومتی حق کے اندر بات کیا کرتے ہیں، ان سے اس قسم کی جو ہے وہ اس قسم کا تجزیہ بھی ان سے کروایا گیا کہ جناب یہ جو عہدہ ہے یہ 2025 سے لے کر 2030 تک ہوگا۔ بہرحال رواں ماہ کے آغاز میں، یہ جو گزشتہ ماہ معاف کیجیے گا، نومبر کے میں 27ویں ترمیم کو جس طرح سے برق رفتاری کے ساتھ پارلیمان سے منظور کیا گیا، اس پہ نوٹیفکیشن کے اندر یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس نے فوجی قیادت کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، اور اعلیٰ دفاعی ڈھانچے کی نئی تشکیل کا عمل متاثر ہوا ہے۔ میں رپورٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے ڈان کے الفاظ کہ نوٹیفکیشن میں تاخیر نے فوجی قیادت کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، اور اعلیٰ دفاعی ڈھانچے کی نئی تشکیل کا عمل متاثر ہوا ہے، اس لیے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کی تقرری بھی التوا کا شکار ہے۔ 4 اسٹار جنرل اس جوہری کمانڈ کی ذمہ داریاں سنبھالے گا جو کہ پہلے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے پاس تھی، اور یہ تقرری بھی اہم ترین تقرری، یعنی جوہری کمانڈ کی ذمہ داری، پاکستان کے نیوکلیر ایسڈ کی ذمہ داری، وہ بھی باقاعدہ اعلامیے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اور ادھر جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ میں مزید ترمیم کی ضرورت بھی باقی ہے، تاکہ اسی طرح سے یہ جس طرح سے وہ عہدہ ختم کیا گیا،
اب NSC کے کمانڈر کے نئے ڈھانچے کو بھی آرٹیکل 243 کے تحت شامل کیا جا سکے. وہی بات جو نجم سیٹھی بھی کر رہے ہیں کہ ایئر فورس اور نیوی کے ایکٹ کے اندر بھی آپ نے ترمیم کرنی ہے کیونکہ پیچیدہ معاملہ ہے. فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان کی NCA میں مستقبل کی نمائندگی کیا ہوگی، یہ سوالیہ نشان ہے. جب ان کی اسٹریٹجک کمانڈز کو ایک متحدہ NSC کمانڈ کے ماتحت کر دیا جائے گا تو ان کی ادارہ جاتی کردار جو ہے وہ کس شکل میں برقرار رہ سکتا ہے. یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. یعنی ایک بہت بڑے دفاعی آئینی قانونی بحران میں اس نالائق حکومت نے پاکستان کو لا کر کھڑا کیا ہے، اور اب خواجہ آصف جیسے غیر سنجیدہ لوگوں سے اس قسم کے ایکس پر بیانات دلوائے جا رہے ہیں، ٹویٹس کروائے جا رہے ہیں کہ نہیں جناب کیا سرائیاں نہ کرو. بھائی کیا سرائیاں نہیں کر رہے، حقائق بیان کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے سامنے کہ کیا چاہتے ہیں آپ. کیا کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ ہے، کوئی پھڈا ہے؟ ماضی کی چیزیں میں ہم نے نواز شریف صاحب کی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کیا کیا کرتے ہیں وہ، اور اس وقت بھی یہ اطلاعات ہیں کہ بلیک میلنگ دوبارہ سے نواز شریف کی چوتھی بار وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے والے سے ہے، جس پر شہباز شریف انہیں صبر کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن پھڈا شروع ہو چکا ہے اور آئندہ جو 24 گھنٹے ہیں وہ اس حوالے سے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.